یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، جرمنی میں ایک شخص کس طرح شام کے مہاجر کو مار رہا ہے، ٹرین میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی دکھاؤں گا۔ جس ملک میں ہاسپٹلز بننے تھے وہاں پر مرگھٹیں تیار کی جا رہی ہیں، اندوہناک تصاویر ہیں، میں دکھاؤں گا آپ کو۔ مائیگرینٹس، مہاجر مزدوروں کے جانے کی تصاویر پھر سے آنے لگی۔ کیا پورے ملک میں ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، لگ سکتا ہے، یہ خبر آ رہی ہے۔ میں آپ کو 85 لاکھ خرچ کے 400 میٹرک ٹن آکسیجن مفت پہنچانے والے ایک شخص کی بھی بات کروں گا۔ فلپائن نے اپنے بحریہ کو مضبوط بنانے کے لیے اور جدید بنانے کے لیے ترکی سے کس طرح مدد مانگی، اور مصر کے جلاد اور علامہ یوسف القرضاوی کی حالت تشویشناک بن گئی ہے، وہ خبریں آ رہی ہیں۔ واٹس ایپ کے سلسلے میں ہائی کورٹ نے کیا بیان جاری کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کر لیں۔ ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے کام کہاں چل رہے ہیں۔ مزید کچھ بستیوں سے تصویریں آ چکی ہیں جہاں ہم نے آپ کی امانتیں ہماری ٹیم نے پہنچانے کی کوشش کی۔ بڑی جنگی پیمانے پر اس وقت مختلف بستیوں میں ہمارا کام جاری ہے۔ ان ویڈیوز کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ فیملیز کو پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بالخصوص یتیم بچے اور بیوہ خواتین جو واقعی میں مستحق ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں چڑھنا پھر دینا، میں بارہا اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی امانتیں صحیح جگہ لگ رہی ہیں۔ کچھ اور بھی بستیاں بچی ہیں، وہاں تک بھی پہنچانے کا لگاتار سلسلہ جاری ہے۔ آپ لوگ اپنا تعاون جاری رکھیں۔ ایوننگ پرائم ٹائم میں بھی ایک بستی کی تصاویر دکھاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح محنتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے۔ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، وہاں پر جو ہے آپ واٹس ایپ میں سلام کر دیں، آپ کو تفصیلات بھیج دی جائیں گی، پھر اس پر جو آپ کا تعاون ہو سکتا ہے کریں۔ ساری چیزیں جو ہے بہت ہی ضرورت مندوں کو پہنچائی جا رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں۔ میں تھوڑی بہت دعا بھی آپ لوگوں کے لیے سنا دوں، آپ لوگ آمین کہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ خصوصاً اس وقت جو یہاں پر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن پہنچا ہے اس علاقے کے غریب و نادار لوگوں کے لیے، بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے، یا اللہ مفلس لوگوں کے لیے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ سیدھی بات فاؤنڈیشن کے چیئرمین مولانا انصار عزیز ندوی صاحب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ان کے اس کار خیر کو نظر بد سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے ان کی حفاظت فرما، ان کے اس ادارے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً سیدھی بات فاؤنڈیشن کے جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کے معاونین ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو، دکھ دردوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کی اس امداد کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی آفات، زمینی آسمانی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وباؤں سے اور بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما، ان کے نسلوں کے، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ کہ ناظرین گرامی، آئیے پہلی خبر کی جانب آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہ ایک جرمنی سے آ رہی ویڈیو ہے، کس طرح ایک نوجوان انفرٹ سٹی میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی وقت ایک 17 سالہ نوجوان بیٹھا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ شامی مہاجر ہے۔ یہ جرمنی شخص کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں یہاں کھڑا ہوں تو تجھے چاہیے کہ اپنا سر نیچے رکھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جو ہے اپنے پیر سے اس کے چہرے پر مار دیتا ہے۔ یہ حالات ہیں اس وقت جرمنی میں۔
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ اس وقت یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ جرمنی میں مقیم تارکین سیریا کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ ہو رہا ہے یہ ویڈیو بیان کرتی ہے۔ بہرکیف خبر آ رہی ہے کہ اس وقت اس ویڈیو کو لے کر کے یہاں کی حکومت سنجیدہ ہوئی ہے، اس پر کارروائی کرنے کی بات کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بنگلور کی یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ مائیگرنٹس یعنی مہاجر مزدور کا گزشتہ سال اپنے کئی تصاویر دیکھی، کیا حالات بنے تھے۔ اب پھر اسی طرح کی ویڈیوز تصاویر سب سامنے آ رہی ہیں جو الگ ہی بیان کر رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بار بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہو چکے ہیں اور لوگ لگاتار اپنی دیہات، اپنے گاؤں وغیرہ جانے پر مجبور ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت خود انحصار ملک کی بات کرتا ہے، جس ملک میں مختلف قسم کے ہائی لیول کے ہائی ٹیک ہاسپٹلس ہونا چاہیے تھا، وہاں سے اگر یہ تصویر آتی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، مردے جلانے کے لیے 100 مرگھٹیں تیار کی جا رہی ہیں۔ یہ سرائے کالے خان کے باہر کا علاقہ ہے۔ کل بھی میں نے کچھ تصاویر دکھائی تھی آپ لوگوں کو، آج یہ پھر تصاویر سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں دہلی میں اس وقت اموات کا کیا سلسلہ جاری ہے۔ میں ایک اور ویڈیو بھی دکھانا چاہتا ہوں، میں علاقے کا نام نہیں بیان کروں گا، اس لیے کہ اس میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد متعلقہ علاقے کے لوگ دہشت میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو کیا کچھ بیان کرتی ہے آپ اندازہ لگا لیں۔ کہا جاتا تھا کہ بیڈ نہیں ہے، اب مرگھٹوں میں بھی جگہ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ میں علاقے کا نام آپ کو نہیں بیان کروں گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا مکمل طور پر پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگے گا؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ کئی ریاستوں میں اس وبا کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن جیسی سخت پابندی عائد کر دی گئی ہیں۔ جن ریاستوں میں پابندی عائد کی گئی ان میں کرناٹک، مہاراشٹر، دہلی اور راجستھان شامل ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ وبا پورے ملک میں پھیل رہی ہے، اب لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہونے لگا ہے کہ کیا ملک میں ایک مرتبہ پھر مکمل لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوگی؟ کیا اس کی ضرورت محسوس ہوگی؟ نیوز پورٹل جو مختلف قسم کے ہیں اس پر شائع خبر کے مطابق پروفیسر گریدھر بابو کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس وائرس کے پھیلنے کے طریقے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس وائرس کا مرکز کہاں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے کرناٹک میں بنگلورو ہے، ایسے میں پوری ریاست میں لاک ڈاؤن لگانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ناظرین گرامی، محسوس ہی کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے الگ الگ طرز سے پورے ریاست میں، ظاہر سی بات ہے کہ سب سے زیادہ جن ریاستوں میں، جن شہروں میں وہاں لاک ڈاؤن لگاتے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن اس کے ساتھ پوری ریاست میں لگایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام بھی پریشان ہے، تاجر بھی پریشان ہے، الگ الگ لوگ الگ الگ طرح کی جو ہے تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ پورا کا پورا سال تاجروں کے لیے بڑے نقصان میں گزرا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر کوشش ہو رہی تھی کہ کچھ تہواروں کے نام پر، رمضان کے نام پر کچھ کمائی ہو جاتی، لیکن حال ایسا ہے کہ جن لوگوں نے رمضان کے نام پر اور یہاں کے لیے قرضہ لے کر کے یا الگ الگ طرح سے جو جتنی بھی چیزیں جمع کی تھی بیوار کے لیے، تجارت کے لیے، وہ سب اس وقت جو ہے دکانوں میں رہ گئے ہیں اور پورے ہر طرف بازار اس وقت بند ہیں، جس کی وجہ سے تاجر طبقہ بھی اور عوامی طبقہ بھی بڑا پریشان ہے۔ ناظرین گرامی، مشکل گھڑی میں کام آنا بہت ضروری ہے۔ ایسے میں کچھ ہیروز ہیں جن کی تصویریں شائع ہو جاتی ہیں۔ ناگپور کے رہنے والے پیارے خان کو کورونا وبا کے دور میں امید کی کرن بن کر لوگوں کے سامنے آئے۔ انہوں نے سنترا بیچنے اور آٹو رکشہ چلانے تک کام کرنے والے پیارے خان اب ایک بڑے ٹرانسپورٹر ہیں۔ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ ایک ہفتے میں 85 لاکھ روپے خرچ کر چکے ہیں، جس سے 400 میٹرک آکسیجن فری اسپتالوں تک پہنچا چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس وقت وہ بہت زیادہ سرخیوں میں ہیں۔ ناگپور کے رہنے والے پیارے خان کورونا وبا کے دور میں امید کی کرن بن کر وہاں کے لوگوں کے لیے سامنے آئے۔ پیارے خان نے سنتری فروخت کیا اور آٹو رکشہ تک چلایا، لیکن اب وہ ایک بڑے ٹرانسپورٹر بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا تو انہوں نے جو ہے اس ہفتے میں 85 لاکھ روپے خرچ کر کے 400 میٹرک ٹن آکسیجن اسپتالوں کو پہنچانے کا کام کیا، جس کی وجہ سے وہ اس وقت جو ہے سراہنے کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر فلپائن نے اپنے بحریہ کو جدید بنانے کے لیے ترکی سے مدد مانگ لی ہے۔ فلپائن کے سرکاری ٹی وی سے بات کرتے فلپائن کی بحریہ کے نائب سربراہ وائس ایڈمرل جیووینی کارلوبا کو نے کہا کہ گزشتہ ہفتے فلپائن کے کالا عسکری وفد نے ترکی کا دورہ کیا تھا۔ یہ دورہ ترکی کی سرکاری دفاعی کمپنی EFSAT کی دعوت پر کیا گیا۔ ترک سرکاری کمپنی جدید بحری جنگی جہاز تیار کرتی ہے۔ اس طرح سے فلپائن اب اپنی بحریہ کو جدید بنانے کے لیے ترکی کا سپورٹ جیسے ہی مانگا ہے، یہ خبر شائع ہو گئی ہے۔ ناظرین، مصر میں سب سے مشہور جلاد حسین قرنی، جسے عثماوی کے نام سے جانا جاتا ہے،
गुज़िश्ता रोज़ इनका इंतकाल हो गया। उस्मावी का शुमार मिस्र के मशहूर जल्लादों में होता था, जिसने सज़ाए मौत के 1070 कैदियों को मौत की सज़ा पर अमल दरामद कराते हुए उन्हें अपनी अबदी नींद सुला दिया था। उस्मावी को मिस्र के मशहूर जल्लादों में शुमार किया जाता है। वो बरसों पहले कैदियों को मौत की नींद सुलाने की मुलाजिमत से वाबस्ता हुआ। उन्हें फांसी के मनाजिर अंजाम देने के लिए मुतादिद फिल्मों और सीरीज़ में इस्तेमाल भी किया था। उस्मावी के बेटे ने बताया कि उनके वालिद 20 साल तक जेलों में कैदियों को सज़ाए मौत पर अमल दरामद कराने वाले जल्लाद के तौर पर काम करते रहे। गुज़िश्ता रोज़ दिल में तकलीफ़ के नतीजे में इंतकाल कर गए। उन्हें उनके आबाई इलाके अद्दख हलिया में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, जल्लाद की मौत किस तरह सुर्खी बन जाती है, इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, उधर कतर से खबर आ रही है कि मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, जहां उनकी हालत ख़तरे में बयान की जा रही है। इख़वान मुस्लिमीन के रहनुमा और अल्लामा अल-क़रज़ावी के दफ्तर के साबिक़ डायरेक्टर इसाम तलमिया ने बताया कि अल्लामा क़रज़ावी की हालत तशवीशनाक है, ताहम उन्होंने इसकी मज़ीद तफसील बयान नहीं की है। इस तरह से बैनुल अक़वामी उलमा इत्तिहाद के सरबराह कहलाए जाने वाले अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी के बीमार होने की वजह से इस वक्त वो सुर्खियों में आ गए हैं। बल्कि इस वक्त इलाज चल रहा है उनका अस्पताल में। आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी उम्र इस वक्त 95 साल है। 1926 को मिस्र के शहर अल महल्ला के इलाके सफ़्त तुराब में वो पैदा हुए थे। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी